بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تحت و تاج پر خالد بن ولید کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی 633 عیسوی کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم ساباد شیرزاد تھا، اور اس کے ساتھ اس کی شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کا استقبال کسریٰ کے نامور سالار بہمن جاذبیہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا کہ وہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ شیرزاد بہمن جاذبیہ نے کہا، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، میں تم سے کیا پوچھوں؟ تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا، تم بھی تو ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم قلعہ بند نہیں تھے؟ بہمن جاذبیہ نے کہا، قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی؟ شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی ہے۔ میرے سالار نااہل اور بزدل نکلے، شیرزاد نے کہا، پر مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، بہمن جاذبیہ نے کہا، اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہی خاندان تحت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کی آبرو کے محافظ ہم 4 سالار رہ گئے ہیں، اور جب تحت سالاروں کی تحویل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، شیرزاد نے کہا، اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا؟ شیرزاد بہمن جاذبیہ نے کہا، اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتشت کے نام پر اٹھایا تھا کہ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے ہو۔ کہاں جاتا؟ شیرزاد نے کہا، عین التمر۔ بہمن جاذبیہ نے کہا، عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک محفوظ اڈا ہے۔ قلعہ دار مہراب بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس نے چند ایک بدوی قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں، ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں، وہ جنات تو نہیں، آخر انسان ہیں، ان میں پہلے والا دم خم نہیں رہا۔ لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے، شیرزاد نے کہا، میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے، اور بہمن مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ نشے میں بدمست تھے۔ ایسی بے جگری سے وہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، بہمن جاذبیہ نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے عین التمر چلے جانا چاہیے تھا، شیرزاد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں؟ ہم اپنی سپاہ کو منظم کر لیں، پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں۔ اب تمہارا عین التمر جانا بھی ٹھیک نہیں، بہمن جاذبیہ نے کہا، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ عین التمر انبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر انبار کی طرح ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ایک چشمہ اس کی نشانی رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں اس شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا۔ قلعہ مضبوط اور شاندار تھا۔ وہاں کا حاکم اور قلعہ دار ایک فارسی سالار مہرا بن بہرام تھا۔ مہرا دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں، اور جو قلعہ ان کے راستے میں آتا ہے وہ ریت کا گھروندہ ثابت ہوتا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ اس خطرے کو ختم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائی اور دیگر عقیدوں کے قبیلوں کو عین التمر میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ان میں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ یہ سب عرب کے بدو تھے۔ ان کے سردار عقا بن ابی عقا اور حزیل تھے۔ یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلے کسریٰ کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خشک کرنا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ مہرا بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ مراعات اور انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور فارس سے وفاداری کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان قبیلوں کے سرداروں اور دیگر بڑوں کو احساس تھا کہ مسلمان صرف ملک فتح کرنے نہیں آئے بلکہ وہ ان کے عقیدوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کریں گے۔ اس رات عین التمر میں بہت بڑی ضیافت دی گئی۔ یہ جشن کا سماں تھا۔ ایران کی بڑی حسین ناچنے اور گانے والیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔
یہ ضیافت ان بدوی قبیلوں کے سرداروں اور سرکردہ افراد کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ان بدووں نے ایسی ضیافت اور ایسی عیاشی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھی اور ان کے ساتھ فحش حرکتیں بھی کر رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں جب ان پر شراب اور عورت کا نشہ طاری تھا، بدوی قبیلوں کے ایک سردار عقا بن عقا نے مہرہ بن بہرام سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو پیچھے رکھے اور بدوی قبیلے آگے جا کر مسلمانوں کو عین التمر سے دور جا کر روکیں گے۔ اگر تم ایسا ہی بہتر سمجھتے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا، مہرہ بن بہرام نے کہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ ہم عربی ہیں، عقا نے کہا، عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں، عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو، فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہراں اور عقا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، مہرہ بن بہرام نے کہا، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں عقا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اسی طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی، جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہرہ بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور عقا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا، ایک سالار نے کہا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا، مہرہ نے کہا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے جو ان بدوی قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں، سالار نے کہا۔ کیوں اچھی نہیں؟ مہرہ نے کہا۔ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، سالار نے جواب دیا۔ یہ کہ ہم کمزور ہیں، یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی، مہرہ نے کہا۔ کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس شخص خالد بن ولید نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد بن ولید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن ابی عقا ہے اور اس کا نائب حذیل ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد بن ولید کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی، منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد بن ولید نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد بن ولید نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر مارکے میں ہوا کرتی ہے،
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا، اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حملہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش ہی نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا۔ ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد بن ولید نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے؟ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، عقا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد بن ولید نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم، تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد بن ولید اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، خالد بن ولید نے کہا، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ دو فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد بن ولید بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد بن ولید نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عمر اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عقا بن ابی عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد بن ولید تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد بن ولید دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہو گئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے تھے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلوار اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھا لیا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر عقا پر تھی، جو مورخ بلادری اور طبری کے مطابق یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عقا بن ابی عقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لا تعلقی کی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا، انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد بن ولید نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے آ عقا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے کمند پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد بن ولید کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ نے ماہر جنگجو اور تیز زن قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے
کہ خالد بن ولید اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد بن ولید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد بن ولید کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیاں عقا کے جسم کے ساتھ لگا دیں۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ کے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ عقا مارا گیا یا پکڑا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عقا خالد بن ولید کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابرکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ مسلمان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو اپنی فتح نہ سمجھیں۔ خالد بن ولید نے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہرا بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں کلا بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھاپہ مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو بار بار یہی پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر ان کا یہ پیغام خالد بن ولید تک پہنچا کہ عقا کے قبائلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھاپہ مار بھاگنے والے بدوی قبیلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب عقا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہراں کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو۔ مہراں نے انہیں کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک بدوی نے پوچھا۔ پہلے عقا کو قتل کرو، جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی۔ مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ ایک اور نے کہا۔ انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہراں گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا جو لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم خم ختم ہو چکا ہو؟ مہرا بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا، اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مہرا نے شاہانہ روب سے کہا، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہراں کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں سے بعض زخمی تھے۔ کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں، عقا بن عقا مارا گیا ہے۔